والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہا ہوں اور اس کا جو جھوٹ اور دجل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں، اور اب تک تقریباً 80+ ویڈیوز جو ہیں میں بنا چکا ہوں اور اس کا جو جھوٹا چہرہ ہے وہ بے نقاب کر چکا ہوں۔ آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں بیسیکلی متع کے حوالے سے ہے۔ متع کے حوالے سے پہلے ہی میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں۔ اس کا سوال یہ تھا کہ قرآن کے اندر جو 4 شادیوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی کیا اس کے اندر متع بھی شامل ہے، اور متع کی حد بھی 4 ہے یا متع کی حد جو ہے وہ زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیونکہ بھائی نے پہلے ہی اپنا تعارف کروایا تھا کہ میں اہل تشیع ہوں، ٹھیک ہے، تو میں لازمی سی بات ہے پھر اہل تشیع ہیں تو میں انہی کے جو بکس ہے ان سے ہی ان کا مطلب ریفرنسز لوں گا۔ اور سب سے پہلے ہم قرآن کی اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں جس کے حوالے سے انہوں نے بتایا۔ یہ آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 3، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اب اس کا ترجمہ آپ پڑھیں۔ اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو یا اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ، بلکہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 تک۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو یا ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو، یا وہ عورتیں جو تمہاری ملک یمین میں ہو، یعنی کہ کنیز، جیسے وہ جو لونڈیاں ہوتی تھیں۔ لونڈی کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ لونڈیاں مطلب یہ نہیں کہ جو ہمارے گھر کام کرنے والی ہوتی ہیں، یہ وہ لونڈیاں نہیں، لونڈیاں پرزنر آف وار، ٹھیک ہے، جو مال غنیمت کے طور پہ آتی تھی۔ یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کی اس آیت کے اندر بیسیکلی آپ دیکھیں کہ ایک حد لگا دی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ 2 خواتین کے لیے ہے۔ ایک وہ جن سے آپ نکاح کرتے ہیں، جن سے آپ شادی کرتے ہیں، دوسری وہ جو کہ آپ کی کنیز ہیں، لونڈی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تیسری تو ہے ہی نہیں، جن کو آپ متع والی کہتے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب متع والی تو 4 ایٹ اے ٹائم آپ نہیں، مطلب 4 ایٹ اے ٹائم سے تو آپ متع نہیں کر سکتے نا۔ لازم ہوتا ہے آپ متع کرتے ہیں، کرائے کی عورت لاتے ہیں، کرائے آپ کا اس سے ڈیسائیڈ ہوا، اس کے بعد آپ نے متع کیا، آپ سائڈ پہ ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا کرایہ پے کیا، ٹھیک ہے، آپ بھلے وہ گھنٹے کے لیے ہو بھلے 2 گھنٹے کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ قرآن کے اندر ان 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک جو آپ کی بیویاں ہوں، جن کو آپ یعنی کہ ایٹ اے ٹائم آپ 4 بیویاں ایٹ اے ٹائم آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایٹ اے ٹائم آپ 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ عدل ہر طرح کا ہے، محبت میں بھی عدل ہے، اگر آپ محبت برابر کی نہیں کر پا رہے تب بھی آپ کا عدل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا آپ کی کنیز جو کہ آپ کی یعنی کہ جسے کہتے ہیں لونڈی ہے، غلام ہے، اس سے آپ کر سکتے ہیں، وطی کر سکتے ہیں آپ اس سے، ٹھیک ہے۔ تو نہیں بھائی، آپ کے مذہب کے اندر بہت آسانی ہے۔ آپ کے مذہب کے اندر آپ کے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیونکہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ جو امام ہیں وہ یعنی کہ اس چیز کو ایسے بیان کر سکتے ہیں، وہ ایسا کہہ سکتے ہیں، وہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ لیکن آپ کے لکھنے والے جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کے نام سے بہت کچھ منقول کیا ہے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، تہذیب الاحکام، ٹھیک ہے، تہذیب الاحکام، یہ کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، اور اس کا یہ باب ہے کتاب النکاح، ٹھیک ہے، کتاب النکاح۔ اور اچھا، یہ آپ کے سامنے روایت آ گئی ہے، 43 نمبر روایت ہے، ٹھیک ہے، باب تفصیل احکام النکاح ہے، کتاب النکاح ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ روایت جو ہے نبی بصیر سے ہے، اور وہ پوچھتے ہیں ابو عبداللہ یعنی کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کہ عن المتع من الاربع،
یعنی کہ کیا متا بھی صرف 4 ہے؟ فقالا، پس انہوں نے کہا لا نہیں، ولا من 70، نہیں وہ 70 تک کرو بھلے، یعنی کہ 70 کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، 70 میں سے بھی نہیں ہے، یعنی کہ تم 4 کی بات کر رہے ہو، جو نکاح والی بات یعنی کہ متا والی بات ہے، کیا یہ ان 4 میں سے ایک ہے؟ انہوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو 70 میں سے بھی ایک نہیں ہے، جتنی مرضی کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ایک اور روایت ہے، یہ بھی تہذیب الاحکام سے ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں زرارہ سے روایت ہے، ابی عبداللہ سے روایت کرتا ہے، کالا وہ کہتا ہے کیا متا 4 میں سے ایک ہے؟ ٹھیک ہے، کالا تزوج منہ الالفا فإنہن مستاجات، بھائی 4 کی کیا بات کرتے ہو؟ ہزاروں میں سے، ہزاروں میں یعنی کہ 1000 کرو بھلے، کسی قسم کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، یعنی کہ آپ 4 کی بات کرتے ہو، 1000 کرو بھلے، اس کا کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، یہ انلمیٹڈ ہے۔ یہ حدیث نمبر تھی جی 43، ٹھیک ہے۔ اب آپ آ جائیں حدیث نمبر 42 کی طرف۔ اچھا یہ روایت بھی زرارہ سے ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے فرمایا ما یحلو من المتا، یعنی کہ متا کتنا کرنا چاہیے، کتنا متا کرنا چاہیے، تو متا کتنی دفعہ کر سکتے ہیں، کتنوں سے کر سکتے ہیں؟ کالا کم شیتا، جتنا تم چاہو، یعنی کوئی لمٹ نہیں ہے، جو تمہارا دل کرے جتنا تم چاہتے ہو کرو، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، کوئی وہ بات نہیں، کرائے پہ لائی جاؤ اور جو تمہارا دل کرتا ہے ویسے کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی تہذیب الاحکام سے ہی ہے، اس میں ہے جی کہ انہوں نے پوچھا ابو الحسن یعنی کہ امام موسیٰ کاظم سے کہ عن المتا اوہی من الاربع، کیا متا 4 میں سے ایک ہے؟ یعنی کہ یہ جو قرآن میں ذکر آیا ہے یہ 4 میں سے ایک ہے؟ کالا لا نہیں، جتنی مرضی، کوئی اس 4 میں جو 4 شادیوں کا ذکر ہے یہ متا کا کوئی ذکر نہیں، متا کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن کے اندر، پورے قرآن کے اندر کہیں بھی متا کرنے والی عورت کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف 2 کا ذکر ہے، ایک جس سے آپ نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، وہ کتنی ہیں؟ وہ 4 تک کر سکتے ہیں، وہ آپ کی بیوی ہیں، اور ایک جو کہ آپ کی لونڈی ہیں، جو کہ پریزنر آف وار ہیں، یہ نہیں کہ گھر میں کام کرنے والی ہو، گھر میں یہ دوسری، یہ لونڈیاں نہیں، وہ جو آپ کی غلام ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے مال غنیمت کے طور پہ آپ کے پاس آئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان سے آپ وطی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو متا ہے یہ بیسیکلی میں نے آپ کو قرآن سے اس کی حرمت کی دلیل دی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں آپ نے جو بیسیکلی سوال پوچھا، آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب تھا کہ بیسیکلی یہ حرام ہے، کیونکہ فتح خیبر کے موقع پہ آپ کی بک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فتح خیبر کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باقاعدہ طور پہ کہا کہ بھئی اب سے جو متا ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ یہ جو گدھے کا گوشت اور یہ جو گھوڑے کے حوالے سے یہ اس کا گوشت بھی جو ہے وہ ہمر یعنی کہ اس کا گوشت بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر آگے ایک روایت اپنے طور پہ گھڑ لی نیچے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے تقیتاً کہا تھا۔ بھائی تقیتاً کیوں کہا تھا؟ جب حرام کیا گیا تو پھر حرام کیا گیا، کوئی چیز حلال کی جاتی ہے، کوئی چیز حرام کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی بیچ کا رستہ چھوڑا جاتا ہے۔ تو بھائی جو متا ہے یہ حرام ہے، آپ کی کتابوں کے لحاظ سے بھی آپ کی کتابوں میں حرام ہے، باقی قرآن سے میں نے آپ کو دلیل دی کہ قرآن میں متا کا ذکر ہی نہیں ہے اور متا جو ہے قرآن میں حرام ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ عز و جل آپ کو اور مجھے، ہم سب کو حسن اللہ یاری جیسے اور جتنے بھی دجالی فتنے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ متا جو ہے حلال ہے اور آج کے دور میں بھی حلال ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا تھا، ان کے شر سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔